ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، جو کہ اصل میں تو راہ فلاح فاؤنڈیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے. آج کے دور میں کیا ہمیشہ سے کائنات کی سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے، اور اس کو ہی صحیح طریقے سے استعمال کرنا اصل میں کارآمد. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے پہلے پیرنٹنگ سیشن کے لیے، اور پیرنٹنگ سیشن مجھے امید زیادہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے اس سے پہلے کبھی اٹینڈ نہیں کیا. کسی نے پہلے اٹینڈ کیا ہے پیرنٹنگ سیشن؟ ایک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ چلے پھر دو، ماشاء اللہ. میری امید کے خلاف، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. تو پھر بھی مطلب میجورٹی نے نہیں اٹینڈ کیا، تو اس لیے پیرنٹنگ سیشن کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا کہ ہم لوگ کن کی پیرنٹنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کی پرورش کرنی ہے ہم نے، وہ کس گروپ میں آتے ہیں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی سے تقسیم کی ہے ہمارے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پڑھاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے سے نماز کا بھی نہیں پوچھنا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک جب بچہ ہو تو اس دوران اس کے ساتھ صرف کھیلیں. جب 7 سے 14 کا بچہ ہو تو اس کو ٹیچ کریں، اس کو لیسنز دیں، اور 14 سے 21 کی عمر میں اس کے دوست بن جائیں، کیونکہ 14 سے 21 کی عمر میں وہ بچہ نہیں رہتا، وہ بڑا ہوتا ہے. تو دو بڑے برابر ہوتے ہیں، وہ دوستی کی بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. چائلڈ سائیکالوجی بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کہتی ہے. اس نے بھی ہیومن چائلڈ کو اسی طرح کے کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کیا. انہوں نے ایک مزید ایڈیشن ڈال دی ہے 0 to 4 کی، لیکن ہم 0 to 7 کیونکہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. تو 0 سے 7 کے جو بچوں کا گروپ ہے وہ ہم سب کا گروپ ہے اس وقت جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. ان کے لیے چونکہ پہلا سیشن ہے تو ہم اس کو بہت شارٹ اینڈ سویٹ رکھیں گے اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں گے تاکہ سب لوگ یوز ٹو ہو جائے. پھر اگلے سیشنز میں ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے اور ڈیپ ڈویلنگ کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 0 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کی پرورش کرنے میں ہمیں کس کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ سب کے اسی عمر کے بچے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہوگا. کوئی میری ہیلپ کرے گا؟ کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں ان بچوں کی پرورش میں؟ شوکت صاحب کوئی چیلنجز؟ جی پرابلم ہی پرابلم تو ہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں نا. فار ایگزامپل بابر صاحب تو سمجھانا اور سارا طریقہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے سارا یہ تو کرنا ہے ہم نے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ہمیں چیلنجز اس کا سامنا کرنا پڑے. مطلب رکاوٹیں کیا آتی ہیں؟ بڑی بڑی رکاوٹیں آج کل کے دور کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ معاشرہ ہمارا جو ہمیں اس چیز کو نہیں فوکس کرنے دے رہا. لوگ جو ہیں مختلف ذہن کے لوگ ہیں، یہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہ چیلنج ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سوسائٹی، معاشرہ، اور کوئی چیلنجز جو آج کے دور میں بچے کی پرورش کرنے میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کا دور میں بار بار آج کا دور کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے فیملی انوالومنٹ. جی فیملی انوالومنٹ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. اسکرین سے دور رکھنا انہوں نے کہا ہے. اس کو اگر میں جنرلائز کروں تو ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں. ساری ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ جو آج کا بچہ سوشل میڈیا، اسکرین، ٹیکنالوجی کے اندر یہ سب آ جاتے ہیں. تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ پراپرلی اسے ہینڈل نہ کریں، ٹیکل نہ کریں تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو ایک تو ہو گیا ٹیکنالوجی. دوسرا مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم نے سنا ہے
کہ انہوں نے کہا ہے کہ 7 سال کے بعد نماز سکھانی ہے، پڑھانی ابھی بھی نہیں ہے، سکھانی ہے. تو 7 سے پہلے کیا کرنا ہے بچے کے ساتھ؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ 7 سے پہلے بچے کے ساتھ ایک مسلمان نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے کہ بچے کو اللہ سے انٹروڈیوس کرانا ہے. ہر جگہ پہ، ہر چیز میں، ہر موقع پہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بچہ اللہ کی پہچان پا لے. بس اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے. جب آپ ہر وقت اللہ کی بات کریں گے تو بچہ بھی پھر باتیں کرے گا، وہ سوال پوچھے گا. جیسے آج مجھے صبح بتا رہے تھے کہ 2 سال کی بیٹی ہے آپ کی نا، تو 2 سال کی بیٹی ہے ہمارے مفتی صاحب کی، تو وہ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو بیٹی اس دن کہیں پہ گئی، انہوں نے کہا یہ چیز کہاں سے آئی؟ اللہ نے رکھی ہے. یہ چیز کہاں سے آئی؟ اللہ نے رکھی ہے. یہ چیز کیسے آئی؟ اللہ نے پیدا کی ہے. تو ایک دن کہتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو اللہ نے چیز رکھی ہوگی تو اللہ سے بھی ملاقات ہوگی. تو اب یہ سوال نکلتے ہیں، یہ کریٹیکل تھنکنگ اس کو کہتے ہیں. وہ سوال کریں گے تو جواب ملے گا. تو اس لیے سب سے بڑا مین مقصد ہمارا اس ایج میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اللہ سے انٹروڈیوس ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ سے محبت آ جائے ان کے اندر. اللہ کا خوف نہیں چاہیے. اس عمر میں خوف بالکل نہیں چاہیے، کاکروچ کا خوف بھی نہیں چاہیے. تو اللہ کا خوف تو بالکل نہیں چاہیے. اللہ سے تو سب کو محبت کرنی چاہیے، محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں بچے کو اللہ سے اس طرح انٹروڈیوس کرانا ہے کہ فار ایگزامپل ان کو باہر لے جائیں، نیچر دکھائیں، آسمان دکھائیں، سورج دکھائیں، چاند دکھائیں، ستارے دکھائیں، پھول دکھائیں، تتلی دکھائیں، پرندے دکھائیں، مچھلی دکھائیں، سمندر دکھائیں. ہر چیز میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی آیات ہیں. تو وہاں سے اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں. آپ انہیں کوئی ٹوائے لے کے دیتے ہیں، کوئی کھلونا لے کے دیتے ہیں، تو بچے کو کہیں گے جی اللہ نے ہمیں دیا ہے. مین ہماری ذمہ داری ہے اس ایج میں. ہاں پڑھائیں گے اسے، نمازیں بھی پڑھائیں گے، ایمان تو اللہ کے ساتھ ہی آ جائے گا. باقی قرآن بھی پڑھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن 7 کے بعد. 7 سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو کہا کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بچے کو مارا نہیں، بلکہ وہ جب انہیں کوئی چھوٹے بچے ملتے تھے تو کیا کرتے تھے کسی کو معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا ان کا؟ جی شفقت سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ ریسلنگ کرتے تھے، ان کو گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اوپر چڑھا لیتے تھے، سجدے میں گئے ہوتے تھے. حسن حسین چڑھ گئے، وہ سجدے میں ہی ہیں. تو وہ کسی چیز کو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. پیرنٹنگ کے لیے نا ویسٹرن سوسائٹی نے بہت سارا مواد جمع کیا ہوا ہے. میں نے کافی پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہم نے ہر چیز کو اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. تو اسی لیے ہر چیز میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھنا. حالانکہ انہوں نے بڑی ریسرچیں کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن قانون تو اللہ کے ہیں جن کو وہ دریافت کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بتا دی جنہیں آج وہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. تو وہ ان سنک ہیں ان کے ساتھ. لیکن انسٹیڈ کہ میں ان کو کوٹ کروں، کسی سائیکیٹرسٹ کو کوٹ کروں، چائلڈ سائیکالوجی والوں کو کوٹ کروں، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کوٹ کریں. تو آپ میں سے کون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک 1 2 3 4 چلیں جو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ بتائیں کہ کون تھے، کیا ان کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بتائیں. ان کی کیا عمر تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ کسی کو پتہ ہے؟ 7 سال تھی. قریب ہیں آپ، بہت قریب ہیں. 6 سال ان کی عمر تھی. حضرت انس بن مالک کی عمر 6 سال تھی جب ان کی والدہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ بس آپ کی خدمت میں رہا کرے گا. اور 6 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا، کیسے کرے گا؟ حضرت انس بن مالک 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، یعنی 6 سے 16 کی عمر تک. اور وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے ساتھ نہ تلخی سے بات کی، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے. بلکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھے کسی کام سے بھیجتے تھے، میں باہر نکلتا، رستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں تو میں ان کو دیکھ کے چلا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کھیلا جائے. اور چائلڈ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کو شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے.
शहजादों शहजादियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, कोई बताए? उनकी हर बात मानी जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं है इस उम्र के बच्चे को किसी बात का नहीं पता, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना जन्नत का, ना दोज़ख का। उन्हें ये समझाने की कोशिश भी ना करें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे इन जनरल लेक्चर नहीं पसंद करते। आपने नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला राज़ी होंगे, जन्नत में जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, वो करोगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज पढ़े तो उसका तरीका क्या है, कोई बता सकता है? उसको साथ लेके जाइए, उसको साथ ना लेके जाइए, बिल्कुल ना लेके जाइए जी, हाँ, तब लेके जाइएगा साथ की बात, साथ से पहले की बात कर रहे हैं हम। साथ बाय द वे इन्होंने कहा है, तो मैं जिक्र कर देता हूँ चलते चलते कि 7 साल का जब आपका बच्चा हो ना, तो उसके लिए जानमाज खरीदें, उसे मस्जिद लेके जाएं, लेकिन उस जाने से पहले उसके पहली बार जाने से पहले मस्जिद में अकेले जाएं, और वहाँ के मेरे जैसे जो बाबे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा बेटा 7 साल का हो गया है, वो आएगा, वो शोर भी करेगा, वो भागेगा, दौड़ेगा, उसे पता नहीं है, मैं उसकी तरबियत करने ला रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज सिखानी है, पढ़ानी नहीं है 7 की उम्र में। तो आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि इसे नमाज पढ़ानी है आपने, तो ना ही उसे सबसे आगे पीछे कीजिएगा, जहाँ पे वो खड़ा उसे खड़ा होने दें। कोई मसला नहीं है बच्चे के साथ में खड़े होने, कोई मसला नहीं है कि 7 साल का बच्चा बगैर वज़ू की नमाज पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, उसे सिखा रहे हैं अभी आप। तो 7 साल का जब बच्चा हो, पहले मस्जिद में जाके तैयारी करवानी है, फिर लेके जाना है उसको, ऐसे नहीं ले जाना, वरना हम सबको पता है वहाँ पे मेरे जैसे बूढ़े क्या करते हैं, वो समझते हैं हम भी बहुत बड़े मुसलमान हैं। क्यों कारी साहब? एन जी है ना? हाँ जी, ठीक है जी, वापस आते हैं। तो क्या करना है जी, नमाज कैसे सिखानी है? जनाब इजी सी बात है, बच्चा पैदा होता है ना, 4 दिन का होता है, तो वो देख रहा होता है चारों तरफ, जब थोड़ी सी होश आती है बच्चे को, तो वो देखता क्या है, वो देखता है कि यार एक आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़। मेरी माँ जो है उसने अगर सर पे दुपट्टा लिया तो दुपट्टा ले लेती है सर पे। मेरे बाप और मेरा भाई जो है ना, वो भाग के उस कमरे पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ शाथ गीले हैं, उसके बाद टोपी रखते हैं और फिर चले जाते हैं। पीछे माँ क्या करती है, वो सर पे दुपट्टा लेती है और खड़ी हो जाती है, फिर किसी से बात ही नहीं करती, पता नहीं क्या करती है। यकीन करें 1 साल की लड़कियां, 1 साल की लड़कियां निकरों में, छोटी छोटे मतलब डाइपर्स में आगे माँ के साथ खड़ी होती है दुपट्टा लेके। किसी ने उन्हें नहीं कहा नमाज पढ़ो। तो नमाज पढ़ाने का तरीका या कुछ भी कराने का बच्चे से तरीका क्या हुआ, पॉइंट मैं नहीं मेक करना चाह रहा था यहाँ पे, क्या तरीका है उसका? आपने वो बनना है जो आप चाहते हैं कि वो बने। तो आज जाने के बाद, घर जाने के बाद आप सब ने एक पेपर और पेन लेना है और एक लिस्ट बनानी है, चाहे उसके अंदर 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे, कि मैं अपने बच्चे को या बच्ची को ये बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसमें सब कुछ लिख दें, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा झूठ ना बोले, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये करे, जो आपकी विश लिस्ट है ना बच्चे के लिए, वो लिख लीजिए। जब वो पूरी हो जाए तो उसके बाद आप भी और घर के बाकी लोग भी, उन्होंने उस लिस्ट को फॉलो करना है। बच्चे से नहीं फॉलो करवाने, बच्चा खुद ही फॉलो कर ले। बच्चा जो देखेगा वो करेगा। वो अगर देखेगा कि हर वक्त सेल फोन है तो वो भी मांगेगा सेल फोन। वो देखेगा कि टीवी स्क्रीन पे बैठे हैं सब, तो वो भी टीवी के सामने बैठ जाएगा। तो बच्चे को जो आपने दिखाना है, जो चाहते हैं वैसा करना है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा रीडिंग करे, तो हमें से कितने लोग आजकल रोज़ाना 3 घंटे रीडिंग करते हैं? रीडिंग तो ख़त्म ही हो गई ना हमारी ज़िंदगियों से। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग करे, स्टडी करे, तो फिर घर के हर बंदे को, एक तो घर में हर जगह किताबें नज़र आनी चाहिए, सेल फोन या टीवी ना नज़र आए। दूसरा ये है कि घर का हर बंदा जी 2 बजे से लेके ना 4 बजे तक हम सब रीडिंग कर रहे हैं घर वाले, तो खुद ही करेगा। उसे कहना नहीं है आपने, वो अपना काम करता रहे। बच्चे को अब कहना कुछ नहीं है, कहने इसका कोई असर नहीं होता। बच्चा जो देखता है वो करेगा, वो समझेगा कि यही ज़िंदगी है, यही तरीका है, ये करने वाले काम है। उसे आप कहते रहे बेटा झूठ नहीं बोलना, गुस्से में नहीं आना। गुस्सा आना जो है ना वो अल्लाह को भी नापसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद है। गुस्से में बिल्कुल नहीं आना, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, ये करना है, वो करना है। वो सुन रहा है, इतने में नौकरानी ने बर्तन तोड़ दिया, साथ ही ना। और मैं ख़वातीन की मतलब क्या बात करूँगे, मेरे जहेज का तोड़ दिया, ये हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। तो बच्चा कहेगा कि हाँ, गुस्सा नहीं करना, लेकिन जो हमसे कम लेवल के लोग हैं उन पर किया जा सकता है, ये सीख लिया उसे। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे तो आपने गुस्सा नहीं करना। अगर आप चाहते हैं बच्चा ना चीखे तो आपने नहीं चीखना। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो आपने झूठ नहीं बोलना।
کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں بچہ نماز پڑھے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. دوسروں کو نصیحت خود میں فصیحت. ہمارے باپ دادے ایسے گزر گئے نا اور بار بار مارنا شروع کر دیا. یہ اس کو کہتے ہیں اسکیئرنگ. بچے کو اسکیئر کرنا یعنی ڈرانا. ڈرانا کسی قسم کی پرورش کا نام نہیں ہے بلکہ الٹا ہے. وہ ٹراما میں آ جاتے ہیں اور لیٹر ان دا لائف وہ اسی ٹراما میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو بچے کو ڈرانا نہیں ہے بالکل بھی. بچے کو سے پیار کرنا ہے, بچے کے ساتھ کھیلنا ہے, بچے سے محبت کرنی ہے اور بچے کے لیے آپ نے رول ماڈل بننا ہے. 7 سال سے چھوٹے بچے کے لیے اس کا ماں اور اس کی باپ یہ 2 ہیرو ہوتے ہیں دنیا میں, ہیرو اور ہیروئن. انہوں نے ان میں جو دیکھنا ہے انہوں نے کہنا ہے زندگی اسی کا نام ہے, دنیا اسی کا نام ہے, انسان کو یہی کرنا چاہیے. تو بات گھما کے جتنی مرضی میں بات کر دوں, پہلا لیسن پیرنٹنگ کا یہ ہے کہ آپ جیسا اپنے بچے کو چاہتے ہیں آپ کو ویسا بننا ہوگا. اگر آپ نہیں بن سکتے تو پھر بچے سے نا آپ وہ رکھیں, خواہش رکھیں کہ جی بچہ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے, باقی 16 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, اگر آپ نے گھر سے دوائی پھیرنی نہ ختم کی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ہم فیل ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ہمارے پاس 8 گھنٹے ہیں, آپ کے پاس 16 گھنٹے ہیں. ہمیں کم دیکھتے ہیں, آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں. جی جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ریگولر اسکول کی بات کر رہی ہو, ہمارے اسکول کی نہیں, کیونکہ ریگولر اسکول میں بچہ جاتا ہے, اسکول سے آنے کے بعد بھی اس کے پاس بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں اسکول سے ریلیٹڈ. پھر اس نے مدرسے بھی جانا ہے, پھر اس نے قرآن بھی پڑھنا ہے, پھر اس نے ہوم ورک بھی کرنا ہے, پھر اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے. جی تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس 8 گھنٹے بچے نے آنا ہے تو بس وہ 8 گھنٹے ہی ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس ہے. نہیں, آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے, آپ نے انہیں دکھانا ہے. سر پیرنٹنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے انہیں دکھانا ہے, انہوں نے دیکھ کے سیکھنا ہے. بچے سن کے نہیں سیکھتے, لیکچر نہیں چاہتے, ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے. لیکچر نہیں چاہیے بچوں کو. یہ چیز اپنے ذہن میں باندھ لیں گے. بچے سے میں نے کچھ بھی کروانا ہے تو مجھے کرنا پڑے گا, میرے گھر والوں کو کرنا پڑے گا. اب بچہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب جب بھی کسی کو باتھ روم آتا ہے تو باتھ روم چلا جاتا نا, تو آپ نے گھر کے سینٹر میں لیونگ روم میں ٹی وی رکھا ہوگا, ہر بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو بچہ بھی وہیں پہ بیٹھ کے دیکھے گا. تھکا ہوا بھی ہے تب بھی بیٹھ کے دیکھے گا. لیکن اگر آپ نے اسی ٹی وی کو بھی ایک کمرے میں موو کر دیا, بچے کے ذہن میں آ گیا کہ بھائی یہ ٹی وی کا کمرہ ہے, جس نے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور نکل آتا ہے. یہ فون جو ہے نا, فون کی ایک باسکٹ لٹکا دیں. یہ میں عام طور پہ بتاتا ہوں کہ گھر کے مین گیٹ کے اوپر ایک باسکٹ لٹکا دیں, باہر سے جو آئے فون اس پہ رکھ دیں. فون کی کال آئے, جائیں, اٹھائیں, بات کریں. فون بات کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے, لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. بچے خراب انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن یا انفارمیشن سے بچے نہیں خراب ہوتے. وہ تو سیل فون کی ایک اچھی چیز ہے. اب اسکرین کی بات کی تھی, کسی نے اسکرین کے لیے 2 قسم کی پالیسیاں آپ اپنا سکتے ہیں. ایک تو پالیسی یہ ہے جو کہ مجھے بھی پسند ہے, جو کہ بل گیٹس نے اور مارک زکربرگ نے اپنائی ہوئی, جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 16 سال سے پہلے جو ہے نا ہم نے اپنے بچوں کو کوئی اسکرین نہیں دکھانی. بل گیٹس اور مارک زکربرگ اپنے بچوں کو 16 سال سے پہلے انہوں نے کہا اسکرین نہیں دکھانی. باقیوں کے بچے دیکھتے ہیں, اس لیے بنائی ہے انہوں نے. اینی ویز, تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل اسکرین سے دور رکھیں. اب کیا کریں, اسکرین نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. اب آج کے دور میں کسی کے پاس آئیڈیاز ہیں, کیا کریں گے. آپ کو اپنا ٹائم لگانا پڑے گا ان کے ساتھ, آپ کو ان کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, آپ کو ان کو پروفٹ سٹوری سنانی پڑیں گی, آپ کو ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دینی پڑے گی. کیونکہ یہ بچوں کی یہ جو عمر ہے, دے آر فل آف انرجی بھرے ہوئے. ان کی انرجی کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے آپ نے. اگر آپ صحیح ڈائریکشن نہیں دیں گے تو غلط ڈائریکشن میں چلی جائے گی. ویری سمپل. لیکن انرجی جتنی زیادہ 7 سال سے چھوٹے بچے میں ہے اتنی کسی بھی نہیں ہوتی. فل آف انرجی ہوتی ہے, بنڈل آف انرجی ہوتی ہے. تو اس انرجی کو ڈائریکٹ کرنا ہے. کس طرح ڈائریکٹ کرنا ہے, اب یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, سب کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو مجوسی یا نصرانی یا یہودی یا جو بھی ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو ہمارے کیس میں یہ ہے کہ ہمارا بچہ شکر الحمدللہ پیدا تو مسلمان ہوتا ہے, لیکن ہم اسے
جو بنا دیتے ہیں، جو ہم لوگ بن گئے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کے ہاتھ میں، اور بچہ جو ہے آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی. یہ چیز یاد رکھنی ہے سب نے. اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے کا آپ سے سوال ہونا ہے، اور جس دن بالغ ہو گیا تب سے اس سے سوال ہونا ہے. اگر آپ کا بچہ بالغ ہو گیا ہے میرے بچوں کی طرح تو آپ ٹرین مس کر چکے ہیں. مجھے میرے بچے جب چھوٹے تھے پیچھے نہیں باتیں نہیں بتائی تھی، یقین کریں، کاش یہ بتائی ہوتی. تو میں نے تو اپنے باپ دادوں کی طرح ہی پالے بچے، مار مور کے دائیں بائیں کر کے. لیکن یہ باتیں اب پتہ چلی ہیں تو میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ طریقہ نہیں ہے بچے پالنے کا، نہ اسلامی طور پہ، نہ سائیکالوجی میں، نہ سائنس میں، نہ دنیا میں، نہ ویسٹ میں، نہ ایسٹ میں، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے ہر طرف اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنی گیم بنائی. سو آج کے سیشن کا باٹم لائن لیسن کیا ملا ہے ہمیں؟ سب سے بڑا ایک لیسن کوئی بتائے گا مجھے، بلکہ 2 بتا دیں سر. 2 لیسنس آج کی جو آپ لے کے جا رہے ہیں. جی جی، جو آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کا بنے، آپ نے وہ بننا ہے. جو جیسا آپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ڈاکو بنے تو ڈاکو بنے. آپ چاہتے ہیں جنت میں جائے تو خود بھی جنت والے کام کریں. آپ چاہتے ہیں کہ سچ بولے تو آپ بھی سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کول کا پکا ہو تو آپ کو بھی کول کا پکا ہونا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریج آ جائے اس میں تو آپ کو بھی کریج دکھانی ہوگی. جو بزدلی ہمارے اندر ہمارے باپ دادا نے ڈال دی اور نکالنی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ ایمپتھی ہو بچے میں. ایمپتھی کا مطلب ہے دوسروں سے ہمدردی. تو پھر آپ کو بھی دکھانی پڑے گی. یہ جو سیلفشنس ہمارے اندر ڈال دی ہے ہمارے باپ دادا نے، وہ نکالنی پڑے گی کہ میں، میری بیوی، میرا بچہ، میرا خاندان، بس اتنی بات ہے، باقی جائیں پھاڑ دیں. یہ نکالنا پڑے گا. ہم نکالیں گے تو بچوں کو آٹومیٹکلی نکل جائیں گے. بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا دوسروں کا خیال رکھنا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا جی کہ آپ جیسا اپنے بچے کو چاہتے ہیں، گھر جا کے آپ نے آج لسٹ بنانی ہے ہر بندے نے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ بنے. یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. کوالٹیز کی لسٹ بنا لیں، اور وہ کوالٹیز پھر آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آسان کام میں پہلے دن سے کہتا ہوں، جس بندے سے ملتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. جتنے کام میں کہتا ہوں جتنے ہم کر رہے ہیں آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جنت میں جانا بھی آسان نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے ٹھنڈے ٹھنڈے میں جنت نہیں ملتی، ملنی نہیں ہے. دوسرا کیا لیسن ملا جی آپ کو؟ اب اس طرف سے کوئی بتائے مجھے، پتہ نہیں آپ لوگ سن بھی رہی ہیں کہ نہیں، اس لیے پتہ چلے گا. ایک لیسن تو انہوں نے بتا دیا کہ لیسن یہ ہے کہ آپ نے جیسا چاہتے ہیں بچہ، آپ نے وہ خود وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے. دوسرا کیا لیسن تھا؟ ایک اسکرین سے دور رکھنا ہے. ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے بات کی ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑی بات کی ہے ہم نے. یہ بات جی بچے، یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ پہلے 7 سال میں نا بچے کو اللہ سے انٹروڈیوس کرانا ہے. اللہ کا تعارف دینا ہے بچے کو. اللہ کا تعارف دے دیا تو ایمان اس کا خود پکا ہو. لیکن وہ اس طرح سے نہیں دینا جس طرح ہمارے پرانے لوگ دیتے ہیں. اس طرح نہیں. وہی جیسے میں نے کہا کر کے کوئی بات ہو اس میں اللہ کا ذکر کرنا، کوئی چیز ہو اس میں اللہ کا ذکر کرنا، کوئی واقعہ ہو اس میں اللہ کا ذکر کرنا، کوئی چیز دیکھیں ذکر کرنے کے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ یہ کیا ہے. اس طرح سے کہ بیٹا اللہ ہے، بہت بڑے ہے، وہ جو غلط کام کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، یہ باتیں نہیں کرنی ہے. کہانیاں نہیں سنانی بچوں کو، بالکل کہانیاں نہیں سنانی. انٹروڈیوس کرانا ہے اللہ. بات میں انٹروڈیوس کرائیں گے، وہ خود پھر سوال پوچھے گا. وہ اس کے سوالوں کے جواب پہ پھر آپ وہی باتیں بتائیں گے جو آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں. تقریر کرنی مل جائے گی آپ کو، لیکن اس طریقے تقریر کے طریقے میں نہیں، کنورسیشن کے طریقے میں. کریٹیکل تھنکنگ کے جواب میں ملے گی. وہ بچہ آپ کا کریٹیکل تھنکر بن جائے گا. وہ بھی سوچے گا اچھا بھائی پیپر بھی اللہ نے بنایا ہے. ہاں جی اللہ نے بنایا ہے، تبھی تو تمہیں ملا ہے. اب وہ سوچے گا یہ کیا چاہتا ہے، بالکل تو چھوٹا ہے. ہمارے سامنے بھی اس طرح کی باتیں آئیں تو ہم سوچنے شروع ہوتے ہیں. تو بچے کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے اللہ کے معاملے میں. یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے. کچھ بھی آپ بچے کو کچھ بھی انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے سلسلے میں سوچنے پہ مجبور کر دیں. سو جسٹ ٹو ریپیٹ، ایک یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو اللہ سے انٹروڈیوس کرائیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ بات پہ، ہر بات پہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا نام لیں گے تو پھر تبھی وہ پوچھے گا نا، اسے انٹرسٹ انٹروڈکشن تبھی آئے گا. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بنے، ایک لسٹ بنانا بہت اچھا. لسٹ بنانا بہت اچھی بات ہے. دماغ میں لسٹیں نہ بنایا کریں، پیپر پہ بنایا کریں، نوٹ پیڈ پہ بنایا کریں فون کے. یہ لسٹیں بنانی بہت اچھی بات ہے. وہ لسٹ بنا کے پھر ہمارے ایک اور بھی پرابلم ہے کہ ہندوؤں کی وجہ سے ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس گھر میں رہنے والے ہر بندے کو لسٹ شیئر کریں اسے. انہیں کہیں کہ جی
ये आपने ये ट्रेड्स आप में होने चाहिए। नहीं मानते कोई बात नहीं, हमारा काम है कोशिश करना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ये याद रखिए, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश, हम मुकल्लफ हैं कोशिश के। कोशिश इस वजह से नहीं छोड़ देने की जी वो तो मैं 10 बार की है, कोशिश नहीं छोड़नी, हमने कोशिश करनी है, आगे रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर सांस तक अबू तालिब को तबलीग की है, उन्होंने आखिर तक कहा है कि मेरे कान में चचा मेरे कान में पड़ निकल रहा है, उन्होंने नहीं पीछे कहीं से, तो पीछे नहीं हटना। मुसलमान का काम ये नहीं है कि 1-2 कोशिशें करके जाओ यार है बेकार आदमी सुन रही नहीं, ऐसे नहीं है। तो वो लिस्ट जो है अपने घर वालों के साथ भी शेयर करनी है और अपने साथ सबसे पहले शेयर करनी है। अपने आप को पहले ये कायल करना है कि जी ये मैंने ये काम करने हैं आज के बाद। पूरे नहीं होंगे, हम इंसान हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। एक दिन में रोम नहीं फतह हुआ था, टाइम लगेगा, टाइम है हमारे पास, अल्लाह ने दिया है, लेकिन टाइम बहुत कम है हम सबके पास, ये याद रखें। खुला टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन बहुत कम है, इसलिए टाइम की कसमें खाते हैं अल्लाह बार बार। तो आज के सेशन के लिए मेरा ख्याल है ये 2-3 लेसन्स काफ़ी हैं। स्क्रीन के बारे में सॉरी मैं आधी बात की थी स्क्रीन की। एक तो ये है कि स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखें, जो कि बिल गेट्स करता है। दूसरा एक तरीका है, कुछ लोग कहते हैं कि स्क्रीन बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, तो अगर बिल्कुल नहीं निकालनी तो फिर आपने उनको कंट्रोल्ड कंटेंट स्क्रीन देनी है, जिसके अंदर आपने कंटेंट भी कंट्रोल करना है और टाइम भी कंट्रोल करना है, और आपने जान छुड़ाने के लिए स्क्रीन नहीं देनी कि तंग कर रहा है फ़ोन पकड़ा दो, तंग कर रहा है यूट्यूब पे लगा दो, तंग कर रहा है अली बाबा 40 शो लगा दो, वो पता नहीं है उसके बाद क्या क्या आना है। आपने उसके साथ बैठ के देखना है। अगर आप साथ नहीं बैठ सकते तो फिर बिल्कुल स्क्रीन ना दिखाएं बच्चे को, लेकिन वो भी लिमिटेड 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट उसके लिए। अब आखिर में ये 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अभी अब हमारा सेशन ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप सब लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा इससे। चूँकि पहला सेशन है इसलिए मैंने पहले बताया कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रखा है हमने। उसके बाद मज़ीद ये एक चीज़ें जितनी हमने जनरली बात की है उसके एक के अंदर हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये है कि अब दिन मगरिब का टाइम चेंज होता जा रहा है, 5:20 पे आ गया हुआ है, तो 5 बजे छुट्टी हो रही है, तो फिर घर पहुँचते आप लोगों का अंधेरा हो जाता होगा। तो इसलिए हमने भी फैसले किया कि कल से टाइम 1 घंटा फिर पीछे हम कर लेंगे अपने स्कूल का, 8 से 4 हो जाएगा, ताकि दिन में बच्चे आएँ दिन में जाएँ। ये हमारा टारगेट है कि बच्चे दिन में रोशनी में आए, दिन को देखें। शाम में जाते जो इन्होंने मैंने मेरी बेटी ने जिस बात की है ना कि वो तो आते हैं सोने के लिए घर में, ये नहीं हम चाहते कि सोने के लिए, हम चाहते हैं घर जाके थोड़ा सा सोशल टाइम मिले उनको। तो सुबह क्यों हम लेट रखते हैं कि सुबह भी सोशल टाइम मिले जिसके पास वो है, लेकिन वो टाइम आप लोगों ने देना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर का टाइम है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने का, वो टाइम आपने देना है। अगर आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इंशाल्लाह। तो पहली बात ये सबको मालूम हो गया कि कल सुबह 8 बजे स्कूल शुरू होगा, 9 बजे नहीं शुरू होगा, और कल 4 बजे ख़त्म होगा, 5 बजे नहीं ख़त्म होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के एक से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए हमने काफ़ी गौर किया है। सॉरी, एक से ज़्यादा बच्चे हैं और वो फ़ीस दे रहे हैं, सिर्फ वो लोग जो फ़ीस दे रहे हैं, तो उनका पहला बच्चा रेगुलर फ़ीस होगा, दूसरा बच्चा 25% ऑफ हो जाएगा। ये हमने फैसला किया क्योंकि ज़्यादा बच्चों वाले जो हैं, किसी की इनकम 50,000 है, 2 बच्चे हैं तो 20,000 इधर ही दे दें तो क्या करेंगे बेचारे। तो पहला बच्चा रेगुलर फ़ीस, दूसरा बच्चा 25% ऑफ, तीसरा बच्चा 50% ऑफ बाबा साहब के लिए सिर्फ जिनके 3 बच्चे, एक ही हमारे पास है जिनके 3 बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने नाम लिया था। तो दूसरा ये ऐलान है। तीसरा ऐलान ये है कि बस अब मेरी तकरीर ख़त्म हो गई है, आप लोगों ने थोड़ा सा फ्रूट लेना है। इस दौरान हमारे असातिज़ा जो हैं वो आप लोगों के साथ 5-5 मिनट की आपके बच्चे के बारे में बात करेंगे, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। जी सवाल कीजिए। इतवार की छुट्टी कर नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये तो ईसाइयों से आई है ना इतवार की छुट्टी। हफ्ते की छुट्टी जो है ना वो ईसाइयों की है, सॉरी हफ्ते की यहूदियों की है। जी आपकी बात आप जी लेकिन वो इसलिए कि वो तो
باہر کے لوگ ہیں نا, ہم تو چینج کر رہے ہیں. سر آپ کی یہ شرط ہے کہ جوائنٹ فیملی نہ ہو, اگر ہم سیپریٹ ہیں اگر بات ہے بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے ہمیں کہیں پہ, جی جی تو اگر سنڈے والے دن اگر میں بلا لوں چھٹی ہے یا دوسرے جو ایونٹس وغیرہ ہے تو بچے کو لے کر اس کو اسکول سے چھٹی کنسیڈر کرتے ہیں. ہماری کوئی بھی چیز انشاءاللہ پتھر پہ لگی نہیں ہے, لیکن ہر چیز کی وجہ ہے ہمارے پاس. یہ تو میرا پوائنٹ ہوگا, یہ تو میرا پوائنٹ ہوگا. یہ تو میرا پوائنٹ ہے, آپ نے بولا مجھے بھی ایک ووٹ ملی ہے. ذمہ داری ٹھیک ہے سر, چھٹی جو ہے وہ اچھی ہے, کیونکہ اگر سنڈے کو ہوگی تو پھر ہمارے بچے جو ہے سنڈے پر بچوں کے ساتھ ملیں گے, وہی باتیں پھر وہی سب کچھ ہوگا. یہ فرائیڈے والی چیز اچھی ہے بات. چلیں آپ لوگوں کی باتیں میں آؤٹ رائٹ میں ریجیکٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ فوراً جواب مانگے ہو تو میں دے دیا آپ کو. کہ ہفتے کو جو ہے وہ لوگ دین کی چھٹی ہوتی ہے, اتوار کو عیسائیوں کی ہوتی ہے, جمعے کو مسلمانوں کی چھٹی ہوتی ہے. جمعہ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, عید کے دن جمعہ ویسے بھی عید کا دن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری یہ ریزن ہے, اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اور ریزن ہے. جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کو, لیکن یہ رستہ آسان نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے بہت مشکل ہے. ہاں یہ رستہ آسان نہیں ہے. میں تو اپنے بچے نہیں چھوڑ رہا ہوں, آپ لوگوں کے بچوں کے پاس. جی جی سنڈے کو ہاف ڈے کر دیں, ایک سجیشن ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کنسیڈر کر جی سنڈے کو چھٹی مانگ رہے ہیں ان کی خاطر. فرائیڈے کو سر شارٹ فرائیڈے کو ہاف ڈے ہو سکتی ہے, اور سنڈے کو چلیں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ. ووٹنگ, ہاں ووٹنگ کروا لیں, ووٹنگ کروا لیں. اسلام میں ہے ووٹنگ, جب تک جائز چیز پہ ہوگا ووٹنگ ہے اسلام میں انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی ہے کنسرن, کوئی بڑا اچھا کیا آپ نے کنسرن بتایا. کیا چیز چاہیے؟ ہاں اس کا پروسیجر 2-3 دن میں آپ لوگوں کو کنوے کیا جائے گا واٹس ایپ گروپ میں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ 2 ایسے ہوئے ہیں مواقع. صبح اور شام ہمارے جو بچے ہیں نا وہ سپارہ پڑھ کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا یہاں پہ کوئی کنسیڈریشن اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو نہ بھیجیں, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو نہ بھیجیں. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے انہیں سکھانی شروع کی ہے, اور ان کی سکھانے کا ریزن ایک ہی ہے کہ قرآن حدیث کو خود سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں گے تو سمجھیں گے. تو پہلے 6 ماہ میں ہم اسپوکن کرنی ہے, اگلے 6 ماہ میں ریڈنگ رائٹنگ ہونی ہے. تو ان کی ریڈنگ رائٹنگ سیکھنے کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنی ہے, لیکن ہمیں قرآن کے اندر بھی ان کو ہوتے ڈلوانے ہیں بعد میں. اصل مقصد یہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ ناظرہ کے لیے اگر بھیجیں, میرا مشترک نہ بھیجیں. بچوں پہ بالکل اس عمر کے بچوں کو جو نا بچے جا رہے تھے, جی میں سمجھ رہا ہوں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اور کوئی کسی کا ہے سر؟ جی کافی زیادہ کوشچن. جی جی پوچھیں. تو اگر آپ تھوڑی سی فیور کریں, آپ کی جو ویکلی پلاننگ ہوتی ہے, جو منتھلی پلاننگ ہوتی ہے, اس میں سے آپ ان کے مین پوائنٹس جو آپ نے سکھانے ہیں جن کی ریویو بھی ہوئی ہے, بچے شوق سے گھر جا کے کرتے ہیں, لیکن انہیں بھول جاتا ہے. آپ اگر ہمیں پیپر پرنٹ دے دیں کہ یہ چیزیں ہم نے سکھانی ہے, ہم ایک تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا, دوسرا ہم آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی بچوں کے لیے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں مفتی صاحب سے اس کے بارے میں بات کروں گا. جو پلان کرتے ہیں ویکلی ہماری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم کیا کریں, تو میں اس سے ڈسکس کروں گا. کہہ رہی جو آپ کی پلاننگ ہو ہم لوگوں سے بھی شیئر کریں, تاکہ گھر آ کے بچوں کو دیکھ سکیں. کئی بار بھول گئے ہوتے ہیں, یہ جواب دیتے ہیں مفتی صاحب. جو پیرنٹس ہیں وہ خود محنت کریں گے, کیونکہ عربی جو ہے اور دیگر لینگویج کے مقابلے میں وہ مشکل ہے. جی 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 اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اور بچے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 1 مہینہ گزرے گا تو بچوں کا لیول آپ سے بڑھ جائے گا, پھر اس وقت آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو پھر تو یہ چیز آپ شیئر کریں گے. سر ہم اگر اس کو گھر پڑھائیں گے تو ہم عربک لینگویج مطلب ہمارا جو ہے ایکسینٹ ہے وہ ہم اور طریقے سے گھر میں آپ اور طریقے سے پڑھائیں گے, وہاں کا کنفلکٹ آ جائے گا. میرا پوائنٹ پڑھانے کا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بچے
हाँ ठीक है, वो इतना हम करेंगे कि ट्रांसलेटर के शेयर करेंगे उनके साथ, ठीक है, वो उसमें देख के फिर बच्चे को बता सकेंगे। जब ये जब बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी नज़र में हम क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। हंसते हैं बच्चे, जब कहते ये हैं हमें हम पता ही नहीं है। सामने लाजवाब है। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने जब पढ़ना शुरू किया मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे अभी तक याद है कि मैंने प्लस टू रात को आए कि वो मुझे ना लफ्ज़ सुना रही थी, तो मैं इसका मतलब क्या है कि आपके पापा को पता है, उनको मैं अभी कॉल करती हूँ, उनको यार मुझे भी नहीं समझ आई है क्या बात कर रही है। ठीक, ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, फिर वो उनकी गलतियाँ भी निकालते हैं कि इन्होंने ऐसे बोला, गाली साहब ऐसे पढ़ा दिया। बच्चों को तो नालिश है ना, लेकिन ये नहीं तरह की एक तकलीफ हो जाती है, उसका नहीं हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, हम आप बात करेंगे, प्लान बनाते हैं। एक पॉइंट है अगला एक कैंटीन का point। कैंटीन 90% पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं लेकिन जो बाकी के 10% है वो बच्चे को चीज़ क्यों लेके दे रहे हैं, ठीक है, उससे जो बच्चे चीज़ नहीं लेके जा रही है, जिन बच्चों ने कभी फिक्र ही नहीं किया इस यहाँ पे आने के बाद चीज़ लेने का, वो घर जाके जिद कर रहे हैं कि फलां बच्चा भी लेके गया था, मैम ने ले ली, साथ में ले ली, उन्होंने हमें देखने दी, हमने लेके जानी है, हमें भी देखने ऐसे ही सब ये भी शिकायत है। ठीक है, ये जो इशू है ना ये मेन ये इशू है। हमें बंद करना पड़ेगा। वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्हें चीज़ खिलानी है तो उसको खिलाने से पहले ही खिलाएंगे, स्कूल के बाद जी जी स्कूल चीज़ ना लेके नहीं मैं तो खुद इस चीज़ से पहले मैंने उनको कहा था पहले कि जिसने कुछ खिलाना है ना, क्योंकि शुरू में कुछ खिला रहे थे चीज़ें, मैंने कहा जिसने खिलाना है आने से पहले खिला दें या गाड़ी में लेके आए साथ के साथ खिला दें। और हमारे बच्चे जाके बताते हैं मैम ने चीज़ ले ली है, यहाँ से भी उन्हें ब्रेक में उनको दिया कि खा लें, वो ले लेते हैं, हमने लेके जानी है, हम जाके सबमिट करवा देंगे ब्रेक में, हमें लेके हम खा लें। नहीं ये बड़ा बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी मतलब कि जी 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 नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खाना इसलिए देते हैं, कई बार स्नैक्स भी देते हैं, फूड भी देते हैं, सिर्फ उन्होंने इसलिए बताया फास्ट फूड भी आपको मिल रहा है, वीक में एक दफ़ा मिल रहा है, जब हर चीज़ जाके करते हैं, आपकी फेवरेट चीज़ें आपको मिलती हैं, और खाना माओ से ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा है, इतने खुश हो गए हैं, तो देखिए उनकी ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कुछ और ये कि बच्चे स्क्रीन यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन हाँ जी जी देखते हैं, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी जो चैनल आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं वो भी उसमें हमें कर दीजिएगा, यूट्यूब का कौन कौन सा चैनल है वो भी देखते हैं, ताकि घर पे अगर हम स्क्रीन दें भी तो सिर्फ देख सकें। ठीक हो बस माशाल्लाह अच्छी बात है, ये इस तरह की बातें होनी चाहिए ना। मैं तो चाहता हूँ आप सब एक लिस्ट लगा के आए, लिस्ट लानी चाहिए आप लोगों को, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं।